گندم کی خریداری نہ کرنے پر کسانوں کا پارا ہائی، 16 مئی کو وزیر اعلیٰ آفس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ صدر کسان بورڈ سردار ظفر حسین کہتے ہیں کہ احتجاج پر کسی قسم کا کوئی بھی دھاوا نہ بولا جائے، احتجاج پر امن ہوگا، کسانوں سے بات کرنا پڑے گی۔ اس رائے کے مطابق کسان تنظیمیں 2 دھڑوں میں تقسیم، کسان اتحاد کا دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ روٹی کی نئی قیمت پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کا ایکشن شروع، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی شہر بھر میں چیکنگ، 7 افراد گرفتار، خلاف ورزی پر تنوع مالکان کو 80,000 روپے کے جرمانے۔ نان کی قیمت میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وضاحت، کہتی ہے کہ روٹی کی نئی قیمت 15 روپے مقرر، لاہور سمیت صوبے بھر میں نان 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، طلبہ کو بلا سود اور آسان اقساط پر بائکس کی ای بیلٹنگ۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر نے 4 مختلف کیٹیگری کی ای بیلٹنگ کی۔ ای بیلٹنگ میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور طلبہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ٹی یو وی ایران لینڈ کمپنی کے ایڈیشنل ایگزیکٹو نائب صدر کی ملاقات۔ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تکنیکی خدمات فراہم کرنے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے جرمن کمپنی کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس عام متوسط طبقے کے لیے ہر وقت کھلا بھی ہو، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جیب میں شاید گورنر ہاؤس آنے کا کرایہ بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی بات کو میں سنوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ضروری سمجھا تو ملکی مفاد میں کابینہ میں شامل ہو سکتی ہے، حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ گورنر پنجاب کی مزار اقبال اور دربار بی بی پاک دامن پر حاضری، فاتح خانی کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، نئی حکومت کے آنے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے 11 اور اب 28 مئی مسلم لیگ نون جنرل کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی۔ سرائے کے مطابق نواز شریف نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے خواہاں، مرکز سمیت 4 صوبوں اور گلگت بلتستان میں پارٹی قیادت کی تبدیلی بھی زیر غور، حکومتی اور تنظیمی عہدے الگ کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر عروج پر لے جائیں گے، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے، تنظیم سازی کا عمل 100 دن مکمل کیا جائے گا، نوجوان قیادت اور تجربہ کار سیاستدانوں پر مشتمل ایک گلدستہ تشکیل دیں گے۔ مسلم لیگ نون میں اپنے ہی اسپیکر کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ لیگی ارکان کی اسپیکر ملک احمد خان کے کنڈکٹ پر تحفظات، کئی ارکان نے پارٹی قیادت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا، کہا کہ حکومتی اتحاد کی مخصوص نشستیں معطل کرنا اسپیکر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام تھا۔ سات لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیئرنگ ایڈ فراہم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ صوبے بھر کے اسکولوں میں طلبہ کی اسکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی۔ اسکولوں کے اساتذہ کی ابتدائی کار میں اضافے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی رہنما کو غیر ذمہ دارانہ بیانات پر سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے شوکاز نوٹس جاری کیا، شیر افضل مروت سے 3 روز میں وضاحت طلب۔ کم عمر لڑکیوں کا نکاح رجسٹرڈ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، عدالت نے نکاح رجسٹرار اور نکاح خاں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق نے
عظمت بی بی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا وکلاء کی ہڑتالوں کے خلاف بڑا اقدام، عدالتوں کی تالہ بندی پر سخت کارروائی ہوگی۔ ہائی کورٹ کا تمام سیشن ججز کو مراسلہ جاری، عدالتوں کے تقدس کے لیے ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز مقدمات درج کرائے جائیں۔ ہڑتال کے لیے وکلاء کو کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا میو ہاسپٹل کی چلڈرن ایمرجنسی کا دورہ، بچوں کے علاج معالجے کی سہولت اور ٹکٹنگ نظام کا جائزہ لیا۔ کانٹریکٹر کو ایمرجنسی میں جاری ریویمپنگ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز رولز پر بریفنگ، ذہنی اور جسمانی معذوری افراد کے لیے قوانین کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت محکمہ قانون اور پارلیمانی امور کا اجلاس، محکمے کی خالی سیٹوں اور عدالتوں میں لگے کیسز پر بریفنگ، محکمے میں جدید آئی ٹی اصلاحات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، صوبائی وزیر قانون کی ہدایت۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہور کی زیر صدارت اجلاس، کپاس کی کاشت کے لیے جاری فیلڈ سرگرمیوں کا جائزہ لیا، 40 لاکھ ایکڑ ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام فیلڈ فارمیشنز کو ٹاسک سونپ دیا، کپاس کا 100% ٹارگٹ حاصل کرنے کی ہدایت۔ خبردار، ہوشیار، نان فائلرز ہو جائیں تیار، ایف بی آر کا شکنجہ مزید سخت، ٹیلی کام آپریٹرز کا نان فائلرز کی سمیں مرحلہ وار بند کرنے پر اتفاق، 5000 نان فائلرز کے پہلے بیچ کی تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو مہیا کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنی تھانہ ہٹیارے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار قتل، مقتول کی شناخت 20 سالہ امیر معاویہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے دکان میں لوٹ مار کی، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے امیر معاویہ کو سینے میں گولی مار دی، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں، برکی میں غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل کرنے والے سنگ دل والدین گرفتار، اعتراف جرم کر لیا، ملزمان نے قتل کو ہارٹ اٹیک سے موت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اسلام پورہ پولیس کی بڑی کارروائی، 18 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے والا ملزم اختر علی بھٹی گرفتار، ملزم کے خلاف فراڈ اور جعل سازی کا مقدمہ درج۔ ملزم اختر علی بھٹی نے شہری محمد عمر اعجاز کے ساتھ 18 کروڑ روپے کا فراڈ کیا تھا۔ لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول اور انصاف کی فراہمی کمیشن، سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، موبائل سنیچرز، موٹر سائیکل چور اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت اجلاس، زیر التوا کیسز اور سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا جائزہ لیا، ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 2 روز کی مہلت۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا عوامی خدمت کا عزم، ٹاؤن شپ ہیڈ کوارٹرز میں مال مسروقہ تقسیم کرنے کی تقریب، ایس پی ایٹمین عمران کرامت بخاری نے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ مالکان کے سپرد کیا، شہریوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ جعلساز مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا، قصور روڈ، محمد بوٹی اور ہربنس پورہ میں 2 یونٹ سیل، 5000 لیٹر سے زائد جعلی کولڈ ڈرنکس، 600 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 120 کلو ممنوعہ ناقص اشیاء طلب کر دیں، 11 ٹین ناقص گھی، 4 مشینیں پمپ اور نیلے ڈرم ضبط کر لیے گئے۔ کمشنر زید بن مقصود کا بادامی باغ سبزی منڈی کا دورہ، سبزی منڈی میں تربوز اور کیلے کی نیلامی کا جائزہ لیا، اے سی کینٹ نبیل احمد نے منڈی کے حوالے سے بریفنگ دی،
कमिश्नर ने खोखर रोड, बंद रोड और रूडा एरिया का भी दौरा किया, सफाई के इंतजामात देखे। लेस्को में 6 यूटीसी डिप्लोमा होल्डर्स के जूनियर इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की। लेस्को ने तरक्कियों के ऑर्डर्स जारी कर दिए। तरक्की पाने वालों में शहजाद तबस्सुम, साजिद जावेद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सलीम, आफ्ताब अहमद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। लेस्को का FIA टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कोट ख्वाजा सईद में फैक्ट्री से बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO के मुताबिक स्टीलर इलेक्ट्रिक सिटी नामी फैक्ट्री में डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ट्रांसफार्मर फटना मामूल बन गया। लेस्को को नए ट्रांसफार्मर्स की किल्लत का सामना। लेस्को की सब डिवीजन में गैरकानूनी प्राइवेट वर्कशॉप से कायम। खराब ट्रांसफार्मर्स को नाकिस मटीरियल से तैयार कराए जाने का इंकिशाफ। बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी भगाने का सस्ता तोड़। खूबसूरत, फैंसी और स्टाइलिश दस्ती पंखों की मांग बढ़ गई। गरीब के लिए खजूर के पत्तों से बने दस्ती पंखे गर्मी में किसी गनीमत से कम नहीं हैं। जदीद दौर में माशी मजबूरियों ने पुरानी सकाफत को थामे रखा।